بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے زکوٰۃ کے موضوع پر چند مسائل عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کن چیزوں پہ زکوٰۃ ہوتی ہے اور کن پہ نہیں ہوتی۔ بہت ہی خاص مسائل ہیں، ایک مرتبہ ضرور سماعت فرمائیں۔ آج کا ہمارا پہلا مسئلہ یہ ہے کہ کس کس چیز پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، سونا، چاندی، مال تجارت اور پیسے روپے پہ زکوٰۃ ہوتی ہے۔ آج کا ہمارا دوسرا مسئلہ یہ ہے، کیا کسی آدمی کو زکوٰۃ کے پیسوں کا مالک بنانا ضروری ہے؟ جی جناب، زکوٰۃ کے پیسوں کا کسی آدمی کو مالک بنانا ضروری ہوتا ہے۔ آج کا ہمارا تیسرا مسئلہ یہ ہے، یہ جو زکوٰۃ کا پیسہ ہے یہ رفائی کاموں میں اور غرباء میں دونوں پہ لگتا ہے۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، یہ جو زکوٰۃ کا پیسہ ہوتا ہے یہ غرباء پر لگتا ہے، رفائی کاموں پہ لگانا جائز نہیں ہے۔ آج کا ہمارا چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی کے پاس گھر میں پیسے پڑے ہوئے ہیں اور کچھ پیسے اس کے بینک میں پڑے ہوئے ہیں، کیا دونوں کی زکوٰۃ الگ الگ نکالنی پڑے گی؟ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، دونوں کی الگ الگ زکوٰۃ نہیں نکالنی پڑے گی، بلکہ دونوں پیسوں کا، یعنی کہ جو گھر میں پڑے ہوئے ہیں وہ پیسے اور جو بینک میں پڑے ہوئے ہیں وہ پیسے، دونوں کا حساب اکٹھا لگا کے ایک ہی مرتبہ زکوٰۃ نکالنا کافی ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے، کیا شوہر کے ذمے بیوی کی طرف سے زکوٰۃ ادا کرنا جائز ہے؟ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، شوہر کے ذمے بیوی کی طرف سے زکوٰۃ ادا کرنا جائز نہیں ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے، کیا بیوی کے ذمے شوہر کی طرف سے زکوٰۃ ادا کرنا جائز ہے؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، بیوی کے ذمے بھی شوہر کی طرف سے زکوٰۃ ادا کرنا جائز نہیں ہے۔ پہلے میں نے یہ مسئلہ بتا دیا ہے کہ شوہر کے ذمے بیوی کی زکوٰۃ ہے یا نہیں، اور بیوی کے ذمے شوہر کی زکوٰۃ ہے کہ نہیں۔ تو میں نے عرض کر دیا کہ بیوی کے ذمے شوہر کی زکوٰۃ نہیں اور شوہر کے ذمے بیوی کی زکوٰۃ نہیں۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ شوہر کے پاس اگر بیوی کے پیسے پڑے ہوئے ہیں یا بیوی کے پاس شوہر کے پیسے پڑے ہوئے ہیں، اور جو پیسے پڑے ہوئے ہیں، مثال کے طور پہ شوہر کے پیسے بیوی کے پاس ہیں، تو وہ جو بیوی کے پاس پیسے پڑے ہوئے ہیں وہ نصاب کو پہنچ رہے ہیں، تو کیا بیوی جو ہے شوہر کے پیسوں میں سے زکوٰۃ ادا کر سکتی ہے؟ میرے عزیز بھائیوں، بیوی جو ہے شوہر کے پیسوں میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتی جب تک شوہر اجازت نہ دے۔ اور ایسے ہی شوہر کے پاس اگر بیوی کے پیسے پڑے ہوئے ہیں اور وہ نصاب کو پہنچ رہے ہیں، تو کیا شوہر جو ہے اپنی بیوی کے پیسوں میں سے زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، شوہر جو ہے اپنی بیوی کے پیسوں میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتا جب تک بیوی اس کو اجازت نہ دے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کے پیسوں میں سے ڈسپینسری پر پیسہ لگانا اور ڈاکٹروں کی فیس ادا کرنا، کیا یہ جائز ہے؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، جو زکوٰۃ کا پیسہ ہوتا ہے وہ پیسہ ڈسپینسری پر لگانا جائز نہیں، اور ان پیسوں میں سے ڈاکٹروں کی فیس ادا کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ غرباء کا حق ہوتا ہے اور ان کو، غرباء کو، ان پیسوں کا مالک بنانا ضروری ہوتا ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی غریب ہے، مستحق ہے، اس کو زکوٰۃ لگتی ہے، لوگ اس کو زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ مستحق ہے، لیکن وہ زکوٰۃ کے پیسے لے کر تبلیغی جماعت میں چلا جائے یا وہ جہاد میں چلا جائے، تو کیا یہ جائز ہے؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، جب وہ مستحق ہے، اس کو زکوٰۃ لگتی ہے، جب اس کو زکوٰۃ دے دی گئی اور وہ مالک بن گیا، اس کے بعد اس کی مرضی ہے، وہ پیسے لے کر چاہے وہ جہاد میں چلا جائے چاہے وہ تبلیغی جماعت میں چلا جائے، تبلیغ کرنے کے لیے دونوں کام بالکل جائز ہیں۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کے پیسوں میں سے دانہ لے کر کیا پرندوں کو ڈالنا جائز ہے؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، ان پیسوں کا، یعنی کہ زکوٰۃ کے پیسوں کا کسی غریب کو مالک بنانا ضروری ہے۔ آگے اس کی مرضی، جب وہ مالک بن جائے گا، اس کی مرضی کسی امیر کو دے، غریب کو دے، پرندوں کو دانہ ڈالے، اس کے لیے سب جائز ہے۔ لیکن جس پر زکوٰۃ واجب ہے وہ پرندوں کو دانہ ڈالنے پر خرچ نہ کرے، بلکہ کسی غریب آدمی کو اس کا مالک بنائے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ امام مسجد کو زکوٰۃ کے پیسوں میں سے تنخواہ دینا جائز ہے؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، امام مسجد کو زکوٰۃ کے پیسوں میں سے تنخواہ دینا جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ جانتے ہو کہ واقعی غریب ہے، مستحق ہے، اس کو زکوٰۃ لگتی ہے، پھر تنخواہ دینے کے بعد الگ جو ہے زکوٰۃ کے پیسے آپ اس کو دے سکتے ہو، لیکن تنخواہ کے اندر زکوٰۃ کے پیسے تنخواہ کے پیسوں میں شامل کر کے یا تنخواہ کے طور پر زکوٰۃ کے پیسے دینا امام مسجد کو یہ جائز نہیں ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے، جو جیل کے قیدی ہوتے ہیں کیا ان کو زکوٰۃ کا پیسہ دینا جائز ہے؟
کہ میرے پیارے مسلمان بھائیوں جو جیل کے قیدی ہوتے ہیں ان کو زکوٰۃ کا پیسہ دینا بالکل جائز ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو جیل کے قیدی ہوتے ہیں ان کو صدقہ خیرات دینا یا فطرانہ دینا کیا یہ بھی جائز ہے؟ کہ میرے پیارے مسلمان بھائیوں یہ جو جیل کے قیدی ہوتے ہیں ان کو صدقہ خیرات دینا پیسوں کی شکل میں یا پھل فروٹ کی شکل میں صدقہ خیرات دینا اور زکوٰۃ کے پیسے دینا فطرانہ دینا یہ سب کچھ جائز ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کیا غیر مسلم کو زکوٰۃ دینا جائز ہے؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں غیر مسلم کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ دینی مدارس کو جہاں بچے قرآن حفظ کرتے ہیں پردیسی بچے بھی ہوتے ہیں مقامی بچے بھی ہوتے ہیں کیا ان کو زکوٰۃ دینا جائز ہے؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں دینی مدارس میں زکوٰۃ دینا یہ افضل عبادت ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ ایک عورت بیوہ ہے جس کا کوئی سہارا نہیں اس کا خامد بھی نہیں کمانے والا بچے بھی اس کے نہیں ہیں کیا اس کو زکوٰۃ دینا جائز ہے؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں ایسی عورت کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ ایک عورت بیوہ ہے اس کا خامد فوت ہو گیا ہے لیکن اس کے 4 بچے جو ہیں امریکہ میں رہتے ہیں کیا ایسی بیوہ عورت کو زکوٰۃ دینا جائز ہے؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں ایسی عورت کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ ایک بیوہ عورت ہے اس کے پاس تقریباً 25-30 لاکھ روپیہ ہے نقدی رقم ہے یا 40-50 تولے سونا ہے وہ بیوہ اس کے بچے بھی نہیں کاروبار کرنے والے لیکن وہ بیوہ ہونے کے باوجود اس کے پاس 40-50 تولے سونا ہے تو کیا اس کو زکوٰۃ دینا جائز ہے؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں وہ تو خود صاحب نصاب ہے اس کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کیا جانوروں پر زکوٰۃ ہے کہ نہیں؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں جانوروں پر بھی زکوٰۃ ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے یہ جو عشر کی زمین ہوتی ہے اس پر زکوٰۃ ہے کہ نہیں؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں عشر کی زمین پر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی کے پاس 3 تولے سونا ہے باقی نقدی پیسے ہیں باقی پیسہ روپیہ اس کے پاس ہے تو کیا اس پر زکوٰۃ ہے کہ نہیں؟ حالانکہ زکوٰۃ ہوتی ہے 7.5 تولہ سونا ہو اس کے پاس صرف 3 تولے سونا ہے باقی لاکھوں روپے جو ہے وہ پیسے کی شکل میں ہے نقدی کی شکل میں ہے تو کیا اس پر زکوٰۃ ہے کہ نہیں؟ کہ میرے پیارے مسلمان بھائیوں وہ پیسہ اور سونا ملا کر اگر وہ 7.5 تولہ سونا کے برابر یا اس سے زیادہ نقدی بن جاتی ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے 5-6 سال زکوٰۃ نہیں دی اس پر زکوٰۃ واجب تھی اس نے جان بوجھ کر نہیں دی تو کیا وہ توبہ کے ساتھ زکوٰۃ کا پیسہ یا زکوٰۃ نہ دینا یہ معاف ہو جائے گا؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں معافی کے ساتھ یہ زکوٰۃ کا معاملہ معاف نہیں ہوگا اس کو پچھلے 5-6 سالوں کی زکوٰۃ دینی پڑے گی اگر نہیں دے گا تو آدمی گناہ گار رہے گا۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی کے پاس دکان ہے اور دکان کے اندر باردانہ لگا ہوا ہے کیا دکان کی عمارت پر اور اس کے باردانے پر کیا زکوٰۃ ہے؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں دکان کی عمارت پر اور اس کے اندر لگے ہوئے باردانے پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی پہ زکوٰۃ واجب ہے وہ مستحق کو زکوٰۃ کے پیسے نہیں دیتا بلکہ اشیاء چیزیں لے کر اس کو دے دیتا ہے مثال کے طور پر آٹا لے کر دیتا ہے گندم ہے چاول ہے گھی وغیرہ ہے واشنگ مشین ہے سلائی مشین ہے یہ ان کو لے کر دے دیتا ہے تو کیا ایسے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ کیا ایسا کرنا جائز ہے کہ نہیں جائز؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں ایسا کرنا جائز ہے ایسا کرنے سے اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کے پیسوں میں سے کاروبار کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی زکوٰۃ کے پیسوں میں سے کارخانہ لگا لیتا ہے فیکٹری لگا دیتا ہے اور یہ سوچ کر کہ آہستہ آہستہ میں بلکہ پوری زندگی لوگوں کو زکوٰۃ کے پیسے اسی میں سے نکال کر تقسیم کرتا رہوں گا دیتا رہوں گا تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں زکوٰۃ کے پیسوں میں سے کاروبار کرنا جائز نہیں ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ کسی آدمی کو قرضہ دیا ہوا تھا 5 لاکھ روپیہ کیا اس قرضے پر وہ جو پیسے دیے ہوئے تھے کیا اس پہ زکوٰۃ ہے؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں اس قرضے پر ہر سال زکوٰۃ واجب ہے اگر وہ قرضے کے پیسے نصاب کو پہنچتے ہیں تو ہر سال ان پر زکوٰۃ واجب ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے دوسرے آدمی کو 10 لاکھ روپیہ قرضہ دیا ہے دوسرے آدمی نے 10 لاکھ روپیہ قرضہ لیا ہے تو جس آدمی نے قرضہ دیا ہے جو مالک ہے اصل اس پر زکوٰۃ ہے پیسوں کی یا جس نے قرضہ لیا ہے اس پر زکوٰۃ ہے؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں جس نے قرضہ دیا ہے اصل میں وہ مالک ہے پیسوں کا لہذا جس نے قرضہ دیا ہے
اس پر پیسوں کی زکات ہوتی ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں ایک آدمی نے زکات ادا کی، جب اس نے زکات ادا کر لی پھر اس پر تقریباً 7 سال لگاتار زکات ادا کرنا یہ واجب ہو جاتا ہے۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، یہ بات بالکل غلط ہے۔ زکات اس پر واجب ہے جب وہ صاحب نصاب ہے۔ اگلے سال فرض کرو وہ صاحب نصاب رہا ہی نہیں ہے، اس کے پاس نہ سونا ہے، 2 تولے سونا ہے، 10-12 ہزار روپیہ ہے، تو اس پہ زکات واجب نہیں ہے۔ یہ مسئلہ کہ جس نے زکات ادا کر دی اس کو پھر لگاتار 7 سال زکات ادا کرنا لازم ہو جاتا ہے، یہ مسئلہ بالکل غلط ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کیا مقروض پر زکات واجب ہے کہ نہیں۔ مثال کے طور پر قرضہ اس کے ذمہ ہے 2 لاکھ روپیہ اور اس کے پاس ہے 50 لاکھ روپیہ، تو وہ 2 لاکھ کو الگ کر دے، پھر دیکھیں باقی رہ گیا 48 لاکھ روپیہ، وہ 48 لاکھ نصاب کو پہنچتا ہے کہ نہیں۔ اگر پہنچتا ہے تو زکات ہے، اگر نہیں پہنچتا تو زکات نہیں ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ زکات کے پیسوں میں سے ملازم کو تنخواہ دینا یہ جائز ہے کہ نہیں۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، زکات کے پیسوں میں سے ملازم کو تنخواہ دینا یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر تم نے اس کی خدمت کرنی ہے، زکات دینی ہے، تم سمجھتے ہو یہ مستحق ہے، اس کو زکات لگتی ہے، تنخواہ کے پیسے دینے کے بعد جو ہے اس کو زکات کے پیسے دو، پھر یہ جائز ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی زندہ تھا، اس پر زکات واجب تھی، اس کے پاس پیسے تھے، لیکن اس نے زکات ادا نہیں کی، وہ فوت ہو گیا، تو اب کیا بیوی کے ذمے لازم ہے کہ اپنے شوہر کی طرف سے زکات ادا کرے؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، بیوی کے ذمے یہ لازم نہیں ہے کہ اپنے شوہر کی طرف سے زکات ادا کرے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ مسجد پر زکات کے پیسے لگانا جائز ہے کہ نہیں۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، مسجد پر زکات کے پیسے لگانا جائز نہیں ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ عیدگاہ پر زکات کے پیسے لگانا جائز ہے کہ نہیں۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، عیدگاہ پر زکات کے پیسے لگانا جائز نہیں ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ مسافر خانہ ہے، تو یتیم خانہ ہے، کیا اس پر زکات کے پیسے لگانا جائز ہے کہ نہیں۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، ان چیزوں پر زکات کے پیسے لگانا جائز نہیں ہے۔ جو زکات کے پیسے ہوتے ہیں ان پیسوں کا غریب کو مالک بنانا پہلے ضروری ہوتا ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے زکات کے پیسے نکالے، وہ زکات کے پیسے کافی بن گئے، تقریباً 1 کروڑ یا 2 کروڑ روپے بن گیا۔ اب اس نے ایسے کیا کہ کمرے بنوا دی، رہائشیں بنا دی، وہ مستحقین کے لیے، غریبوں کے لیے، بیوہ کے لیے، یتیموں جن پر زکات واجب تھی، جن کو زکات لگتی تھی، ان کو کمرے بنا کر دے دیے، لیکن ان لوگوں کو ان کمروں کا مالک نہیں بنایا، مالک وہ خود ہے، ان کو کمرے بنا کر دے دیے۔ تو کیا یہ جائز ہے؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، ان غریبوں کو جب تک مالک نہیں بنائے گا اس وقت تک اس کی زکات ادا نہیں ہوگی، لہذا وہ جو کمرے بنائے ہیں ان کمروں کا غریبوں کو مالک بنانا ضروری ہوتا ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ میاں بیوی دونوں صاحب نصاب ہیں، میاں بھی صاحب نصاب ہے، یعنی شوہر بھی صاحب نصاب ہے اور بیوی بھی صاحب نصاب ہے، کیا دونوں اپنے پیسوں کی الگ الگ زکات ادا کریں یا ایک آدمی زکات ادا کر دے گا تو دونوں کی طرف سے ادا ہو جائے گی؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اگر دونوں صاحب نصاب ہیں، شوہر بھی صاحب نصاب ہے، بیوی بھی صاحب نصاب ہے، تو دونوں کو الگ الگ زکات ادا کرنی پڑے گی۔ اگر ایک زکات ادا کر دے تو دوسرے کی طرف سے بھی ہو جائے گی، یہ بات بالکل غلط ہے۔ اگر دونوں صاحب نصاب ہیں تو دونوں کو الگ الگ زکات ادا کرنی پڑے گی۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ ایک عورت کی شادی ہوئی، اس کو جہیز میں کافی سونا ملا، کیا اس کے جہیز کے سونے پر زکات واجب ہے؟ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، وہ جو عورت کو جہیز میں سونا ملا ہے وہ نصاب کو پہنچتا ہو، اس پر سال بھی گزرا ہوا ہو تو اس پر زکات واجب ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ یتیم بچے ہیں، ان کے پاس سونا ہے، تقریباً 50 تولے سونا ہے، تو کیا ان کے سونے پر یتیم بچوں پر زکات آئے گی؟ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، جو یتیم بچے ہوتے ہیں ان کے پاس 50 تولے سونا ہو یا 100 تولے ہو یا اس سے بھی زیادہ ہو، جو یتیم ہوتا ہے ان کے مال پر زکات نہیں ہوتی۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی کے پاس 50 تولے سونا تھا یا 100 تولے سونا تھا یا اس سے بھی زیادہ تھا، تو اس نے زکات سے پہلے زکات نکالنے سے پہلے اس نے کیا کیا؟ اپنی نابالغ بچی کو 50 تولے سونے کا مالک بنا دیا۔ تو وہ جو 50 تولے سونا ہے کیا اس پر زکات آئے گی؟ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، وہ جو آدمی نے اپنے 50 تولے سونے کا نابالغ بچی کو مالک بنا دیا ہے اس پر زکات نہیں، کیونکہ نابالغ بچی کے مال پر زکات نہیں ہوتی۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی کے پاس سونا بھی جو ہے نصاب کو نہیں پہنچتا، تھوڑا ہے،
چاندی بھی نصاب کو نہیں پہنچتی تھوڑی ہے، اب وہ کیا کرے؟ اب وہ یہ کرے تو سونا اور چاندی کو ملا کر، دونوں کو ملا کر چاندی کے حساب سے زکوٰۃ ادا کرے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی کے پاس سونا ہے 4-5 تولے، باقی اس کے پاس پیسہ ہے کافی زیادہ، تو کیا اس پر زکوٰۃ ہے؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، پہلے دیکھنا یہ پڑے گا کہ سونا اور پیسہ ملا کر نصاب پورا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ اس کے بعد یہ دیکھنا ہے اس پر سال گزرا کہ نہیں گزرا۔ اگر سال بھی گزرا ہوا ہے، نصاب کو بھی پہنچ جاتا ہے سونا اور پیسہ ملا کر، پھر سونا اور پیسہ ملا کر جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کرے۔ آگے مسئلہ یہ ہے یہ جو زکوٰۃ ہوتی ہے یہ بچت پر ہوتی ہے یا خرچے پر ہوتی ہے؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، خرچے پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، جو بچت ہوتی ہے اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ ایک مزدور ہے، اس کا 10 لاکھ روپیہ مالک کے پاس پھنسا ہوا ہے، وہ مالک نہیں دے رہا، وہ پیسے مالک کے پاس ہیں، لیکن مزدوری وہ مزدور کی ہے 10 لاکھ روپیہ، تو کیا 10 لاکھ روپیہ جو ہے مزدور کا اس پر زکوٰۃ ہے؟ کہ میرے پیارے مسلمان بھائیوں اس پر زکوٰۃ نہیں، کیوں کہ وہ مالک کے پاس ہے، وہ نہیں دے رہا، مزدور اس کا مالک نہیں بنا۔ جب تک مالک نہیں بنے گا اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، لہذا وہ پیسے مالک کے پاس ہیں، پھنسے ہوئے ہیں، وہ مزدور کو نہیں دے رہا، لہذا مزدور پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی کے پاس زکوٰۃ کے پیسے ہیں، وہ پورا سال تھوڑا تھوڑا کر کے لوگوں کو زکوٰۃ کے پیسے دیتا رہتا ہے، کیا ایسے جائز ہے؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں ایسے زکوٰۃ ادا کرنا جائز ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی کے پاس صرف سونا ہی سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ اس کے پاس پیسہ روپیہ نقدی پیسہ ہے، صرف سونا ہی سونا ہے، اس کے پاس کافی سونا ہے، تو کیا اس پر زکوٰۃ واجب ہے؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں اگر وہ نصاب کو پہنچتا ہے اور کافی سونا ہے تو وہ کیا کرے؟ وہ تھوڑا سا سونا بیچے، وہ بیچ کر وہ جو پیسے ملے ہیں اس کو زکوٰۃ کے طور پہ ادا کرے، اگر نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی کے پاس سونا ہے، سونا ہی سونا ہے، چاندی نہیں ہے، کیا وہ سونا جو ہے وہ زکوٰۃ کے طور پہ دے سکتا ہے کسی کو؟ مثال کے طور پر اس کے پاس 50 تولے سونا ہے تو 1 تولہ سونا نکال کر زکوٰۃ کے طور پہ دے دے کسی کو، کیا یہ جائز ہے؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں زکوٰۃ کے طور پر سونا دینا یہ بالکل جائز ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ کاروبار کرتے ہوئے جو رقم لگتی ہے، جو پیسہ لگتا ہے، کیا اس پیسے پر زکوٰۃ ہے کہ نہیں؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں جو رقم کاروبار کرتے ہوئے لگائی جاتی ہے اس رقم پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے لوگوں کو قرضہ دیا ہوا ہے، وہ جو قرضہ دیا ہوا ہے، وہ جو مال کسی کے پاس ہے، جو قرضے کے طور پر کسی کو دیا ہوا ہے، کیا اس قرضے کے مال پر زکوٰۃ ہے کہ نہیں؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں اس قرضے کے مال پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ فیکٹری میں بنا ہوا یا پڑا ہوا خام مال یعنی کہ مٹیریل اور جو مال تیار ہوا ہے فیکٹری کارخانے میں، کیا ان دونوں پر زکوٰۃ ہوتی ہے کہ نہیں؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں جو خام مال ہے یعنی کہ جو مٹیریل ہے اس پر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے اور جو مال تیار ہو گیا ہے اس پر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ 3 بھائی ہیں، سب کما کر ماں باپ کو دیتے ہیں، تو کیا ان تینوں پر زکوٰۃ آئے گی یا ماں باپ پر زکوٰۃ آئے گی؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں ماں باپ کو چاہیے کہ جو ان کے پاس مال ہے وہ تینوں بیٹوں پہ تقسیم کر دیں۔ جب مال تقسیم کر دیا جائے گا پھر دیکھا جائے گا وہ نصاب کو پہنچتا ہے کہ نہیں۔ اگر نصاب کو پہنچتا ہے تو تینوں پر زکوٰۃ ہے، اگر نصاب کو نہیں پہنچتا تو تینوں پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کا کون سا مہینہ مقرر ہے؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں زکوٰۃ کا کوئی مہینہ مقرر نہیں ہے، جب مال آپ کے پاس آ جائے وہ نصاب کو پورا ہو اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ سال کا گزرنا شرط ہوتا ہے، لہذا یہ زکوٰۃ جو ہے اس کا کوئی مہینہ نہیں ہے۔ فرض کریں جنوری کے مہینے یا فروری یا مارچ کسی مہینے میں بھی آپ کے پاس مال آیا ہے، اگلے سال اسی مہینے نصاب بھی پورا ہو اور سال بھی گزرا ہوا ہو تو اگلے سال اسی مہینے یعنی مارچ کے مہینے میں مال آیا تھا تو اگلے سال مارچ کے مہینے اس پہ زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی کے پاس کافی پیسہ ہے اور سال بھی پورا ہونے کو ہے، ابھی سال پورا نہیں ہوا تو کیا وہ زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں سال اگر پورا نہیں ہوا، سال پورا ہونے سے پہلے اگر زکوٰۃ ادا کرے گا تو اس کی زکوٰۃ
ادا ہو جائے گی۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے اپنے پیسوں کی یا سونے چاندی کی زکوٰۃ نکالی ہوئی تھی، پیسہ اس کے پاس پڑا ہوا تھا، وہ بھول گیا، وہ مستحقین کو، غریبوں کو، یتیموں کو دینا یاد نہیں رہا، وہ بھول گیا، اب اس پر بھی سال گزر گیا، تو کیا وہ جو پیسہ زکوٰۃ کا نکالا ہوا تھا سال گزرنے کے بعد کیا اس پر پھر زکوٰۃ واجب ہے؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، وہ جو زکوٰۃ کے لیے پیسہ نکالا ہوا ہے اس پر زکوٰۃ واجب دوبارہ نہیں ہوتی۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ بھائی جو ہے مالدار ہیں، بہن غریب ہے، مستحق ہے، زکوٰۃ لینے کے قابل ہے، وہ جو بھائی ہیں اپنے مال میں سے جو زکوٰۃ ہے اپنی بہن کو دے سکتے ہیں۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، بھائی جو ہیں اپنے مال میں سے زکوٰۃ کا پیسہ اپنی بہن کو دے سکتے ہیں، جائز ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی کے پاس پلاٹ ہے، کیا اس پر زکوٰۃ ہے کہ نہیں؟ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اگر اس نے اپنی ذاتی ضرورت کے لیے خریدا ہوا تھا تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر اس نے تجارت کے لیے پلاٹ خریدا ہوا تھا تو سال گزرنے کے بعد اس کی اتنی رقم ہے کہ وہ نصاب کو پہنچ جاتی ہے اور سال بھی گزر گیا ہوا ہے، اگر اس نے وہ پلاٹ تجارت کے لیے خریدا ہوا تھا تو اس پہ زکوٰۃ واجب ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے پلاٹ خریدا ہے اپنی رہائش کے لیے، کیا اس پہ زکوٰۃ ہے؟ وہ نصاب کو بھی پہنچتا ہے اور اس پر سال بھی گزر گیا ہے۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، جو رہائش کے لیے پلاٹ خریدا جاتا ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے تجارت کے لیے پلاٹ خریدا، تو پکی بات ہے جو تجارت کے لیے پلاٹ خریدا جاتا ہے اس پہ زکوٰۃ ہوتی ہے۔ مسئلہ یہاں یہ ہے کہ ایک آدمی نے پلاٹ خریدا، جو خریدتے وقت اس وقت کی رقم کا حساب لگا کر زکوٰۃ دینی پڑے گی یا موجودہ وقت کا حساب لگا کر زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی؟ مثال کے طور پر اس نے خریدا تھا پچھلے سال، اب کے سال وہ بیچنے لگا ہے یا اس نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، تو پچھلے سال اس کا ریٹ کم تھا، اس سال اس کا ریٹ زیادہ ہے۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، جو موجودہ ریٹ ہے جب وہ زکوٰۃ نکالنے لگا ہے، وہ جو موجودہ ریٹ ہے اس ریٹ کے حساب سے اس کو زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے تجارت کے لیے پلاٹ خریدا، اس نے زکوٰۃ ادا کر دی، اگلا سال پھر آ گیا، کیا تجارتی پلاٹ پر ہر سال زکوٰۃ واجب ہے یا صرف ایک سال زکوٰۃ واجب ہے؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، جو تجارت کے لیے پلاٹ خریدا جاتا ہے اس پر ہر سال زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے مکان کرائے پہ دیا ہوا ہے، وہ جو مکان کرائے پہ دیا ہوا ہے اس پر زکوٰۃ ہے کہ نہیں؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، وہ جو کمرے ہیں، وہ جو عمارت ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، وہ جو وہاں کرایہ وصول کرتا ہے ان پیسوں پر زکوٰۃ ہوتی ہے، مکان پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ حج کے لیے پیسے رکھے ہوئے تھے، وہ حج کو نہیں گیا، کیا ان پیسوں پر زکوٰۃ واجب ہے کہ نہیں؟ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ نصاب کو پہنچتے ہیں یا نہیں، ان پر سال گزرا ہوا ہے یا نہیں۔ اگر نصاب کو بھی پہنچتے ہیں، سال بھی گزرا ہوا ہے، تو حج کے پیسوں پر زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے چندہ کیا ہوا تھا، مدرسے کا چندہ یا مسجد کا چندہ کیا ہوا تھا، اب وہ کافی پیسے تھے، ان پر سال بھی گزر گیا، وہ نصاب کو بھی پورے ہیں، تو کیا چندے کے پیسوں پر زکوٰۃ واجب ہے کہ نہیں؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، جو چندے کا پیسہ ہوتا ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ ایک غریب آدمی ہے، مستحق ہے، اس کو زکوٰۃ لگتی ہے، وہ ہمارا مقروض بھی ہے، اس نے ہمارا قرضہ بھی دینا ہے، لیکن آپ نے اس کو زکوٰۃ دی، وہ مالک بن گیا اور وہ مالک بن کر اس نے ہمارا قرضہ واپس کر دیا، تو یہ جائز ہے، اس کا جو قرضہ بھی ادا ہو جائے گا اور آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی۔